ہمیں بھارت نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ امریکی ڈیفنس منسٹر کو ہدایت، کسی طریقے سے پاکستان کی مدد لو، نہیں تو بھارت میں فوجی اڈے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان نے بھارت کو بڑی مشکل میں پھنسا دیا۔ ارے بھائی، کون سے زمینی اور فضائی راستے؟ مطلب خیریت تو ہے آپ کو؟ یہ اب زرداری صاحب اور نواز شریف کے دور کا پاکستان نہیں رہا۔ افغانستان سے اپنا بوریا بستر گول کرو اور پاکستانی سرزمین پر آنے کا سوچنا بھی مت۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ یہ الفاظ ترجمان دفتر خارجہ کے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے ایسا بیان دیا کیوں؟ تو معاشرہ کچھ یوں ہے کہ کل پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے نے پاکستان کے حوالے سے امریکی سینٹ میں ایک جھوٹ بولا جو پکڑا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پینٹاگون کے سینئر عہدیدار کو کھری کھری سنا دی اور انہیں کہا کہ نکلو یہاں سے، نہ تو آپ کو کوئی ایئر بیس دیں گے اور نہ ہی 1 انچ زمین دیں گے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ امریکی عہدیدار نے جھوٹ کیوں بولا۔ کیا یہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے والا بیان تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم مکمل فیکٹس کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ آخر پاکستان سے فوجی اڈے کیوں چاہتا ہے۔ ناظرین، پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیدار کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پاکستان کے متعلق جھوٹ بولنے پر پاکستان دفتر خارجہ ایکشن میں آ گیا اور اس نے کھری کھری سنا دی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے اہم عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ اس بیان کے بعد ایسا تماشا ہوا کہ امریکہ کی جگ ہسائی ہو گئی۔ پوری دنیا میں امریکہ کا تماشا بن گیا اور پاکستان اس سٹوری میں ہیرو بن کر نکلا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے نے بیان دیا کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے امریکہ کو نہ صرف سرزمین بلکہ فضا بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے یہ بات کانگریس کے سامنے کی اور اس کے بعد جو ہوا اس میں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ ماضی میں اگر امریکہ کی جانب سے ایسا یک طرفہ بیان بھی آتا تو پاکستان جی حضور کہہ دیتا تھا، لیکن اب کی بار ان کا سامنا عمران خان سے تھا اور عمران خان نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے تو وہ برابری کی صورت میں ہوں گے، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو والی پالیسی چلے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے پراکسی وار میں بہت سی جانیں گنوا لی، بہت زیادہ اکانومی کو نقصان پہنچا لیا، لیکن اب ہم کسی پراکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے اہم عہدیدار کے بیان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا۔ پہلے وہ بیان سن لیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ایسا بیان آخر جاری کیوں کیا گیا۔ ناظرین، امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے امریکہ کو اپنی زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ دعویٰ پینٹاگون کے اہم عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے کی جانب سے کیا گیا تھا، جو اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع برائے بحر الکاہل امور ہیں۔ انہوں نے یہ بیان امریکی سینٹ کے روبرو پیش ہو کر دیا۔ وہ گزشتہ ہفتے آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بحالی امن میں اس کا بنیادی اور اہم کردار ہے۔ امریکہ اسے تسلیم کرتا ہے، جبکہ مستقبل میں بھی افغانستان معاملات پر پاکستان کو آن بورڈ لیا جاتا رہے گا۔ ڈیوڈ ایف ہیلوے کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغان امن عمل میں انتہائی اہم کردار ہے۔ اس نے نہ صرف مذاکرات کی حمایت کی بلکہ اپنی زمینی اور فضائی حدود کو عبور کرنے کی اجازت بھی دی تاکہ ہماری افغانستان میں موجودگی برقرار رہے۔ اجلاس کے دوران ریپبلکن سینیٹر کیون کریمر نے پینٹاگون کے عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے سے پوچھا کہ امریکہ کو کس طرح صلاحیتیں درپیش ہوں گی جس سے مستقبل میں افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو واپسی کو روکا جا سکے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈیوڈ ایف ہیلوے کا کہنا تھا کہ اس کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایسی دیگر چیزیں بھی ہیں جو اس خطے میں موجود نہیں ہیں، تاہم امریکہ کے پاس ایسی صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ انہیں خطے میں پہنچا سکے۔ ناظرین، پینٹاگون کا عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے غلط فہمی میں ہی مارا گیا، کیونکہ اس بیان کے بعد پاکستان کا دفتر خارجہ میدان میں آیا اور ترجمان دفتر خارجہ نے ڈیوڈ ایف ہیلوے کے بیان کی تردید کی۔ نہ صرف اس کے بیان کی تردید کی بلکہ یوں کہیے کہ اس کہیں کا نہیں چھوڑا، فوراً اس کے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور کہا کہ اس کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قیاس آرائیوں پر مشتمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نہ تو پاکستان کے اندر امریکہ کی کوئی ایئر بیس ہے اور نہ ہی کوئی ایئر بیس بننے دیں گے، نہ امریکی فوج کو افغانستان کے لیے زمینی راستہ دیا تھا اور نہ ہی پاکستان مستقبل میں زمینی راستہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو محض قیاس آرائیوں پر راستے نہیں مل جاتے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے ہیں۔
ماضی کی نسبت آج کا پاکستان کیسے بہتر ہو گیا ہے؟ ماضی میں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے اور نیٹو کی سپلائی کے لیے زمینی راستہ مانگا تو پاکستان نے امریکی دباؤ میں آ کر دے دیا، لیکن پھر یوں ہوا کہ امریکی ڈرونز طیاروں نے پاکستانی سرزمین پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ 26 نومبر 2011 کو نیٹو میں 2 پاکستانی پوسٹوں کو زمین بوس کر دیا اور یہاں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں دراڑ آنا شروع ہوئی۔ پاکستان نے نیٹو سپلائی بند کر دی، عوام نے امریکہ کے خلاف احتجاج شروع کیا اور مذہبی رہنماؤں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی رہی صحیح کسر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی کہ جو پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا اس سے نکال دی، لیکن پھر بھی پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے چاپلوسی کو ہی بہتر سمجھا۔ لیکن جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی ہے، پاکستان نے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ برابری کے لیے تعلقات رکھنے ہیں۔ پاکستان کی ایسی پالیسی میں تبدیلی صرف اسی پاکستانی قیادت کی وجہ سے آئی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے پینٹاگون کے سینئر عہدیدار کے بیان کو محض قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیا ہے اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امریکہ افغانستان میں لینے کیا آیا تھا اور کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن پر عائد کیا، جبکہ حملوں کے وقت اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے جہاں طالبان کی حکومت تھی۔ مجاہدین نے اسامہ کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی کے امریکی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو پسپا ہونا پڑا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے خود کو پھر سے منظم کر لیا ہے اور غیر ملکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسی عرصے میں دوسرے ممالک کی افواج بھی امریکی افواج کی مدد کو آ گئیں اور اس وقت سے اب تک امریکہ اور اس کے اتحادی مجاہدین کے حملوں کا زور توڑنے کی کوشش میں ہیں۔ دوستو، یہاں پر یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ جنگ نے اتنا طول کیوں پکڑا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں مجاہدین کی جانب سے شدید مزاحمت، افغان فورسز اور حکومت کی عملداری کا دائرہ اثر اور دوسرے ممالک کی طرف سے اپنی افواج کو زیادہ عرصے تک افغانستان میں رکھنے کے عزم کا فقدان۔ پچھلے 19 برسوں میں کئی مرحلوں پر مجاہدین کو پسپائی کا سامنا رہا۔ سن 2009 میں امریکی صدر اوباما نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ کر دی۔ اس کے نتیجے میں جنوبی افغانستان کے کچھ حصے افغانستان کے مجاہدین کے ہاتھ سے نکل گئے، مگر یہ صورتحال زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکی۔ مجاہدین نے نئی صف بندی کی اور جب بین الاقوامی افواج کا اخراج شروع ہوا تو افغان فورسز اکیلے مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس میں مزید مشکل افغان حکومت کی ساخت نے پیدا کی، جو قبائلی دھڑے بندیوں کی وجہ سے اکثر مفلوج رہیں۔